جوان کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ جوان وہ ہوتا ہے جو با ایمان ہو اور جسے آپ کی زبان میں، آپ ISO کے لوگوں کی زبان میں، وہ انقلابی مومن ہو. اور عربی میں اس کے لیے فتح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. 2 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ کاف کی، اس میں فتیاتن کا لفظ آیا ہے، فتح سے ہے یہ، اور اس کا معنی بہادر، دلیر، شجاع، بلند حوصلے والا، شفاف فکر والا، یہ اس کے معانی ہیں. اور آپ کے سامنے اس کی مثالیں ہیں. حضرت شہزادہ علی اکبر کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت شہزادہ قاسم کی مثال آپ کے سامنے ہے. بچپن سے آپ ماؤں کی گود سے ان ہستیوں کا ذکر سنتے آئے ہیں. اور آج کی دنیا میں ایران میں انقلاب کی جدوجہد کرنے سے لے کے آج تک اس کے بچانے والے جوان، لبنان کے جوان، اور دنیا میں چلنے والی کم و بیش ہر تحریک کا جو روح ہے، روح رواں ہیں، وہ یہ جوان ہوتے ہیں. تو نہایت اہم مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جوانی جو ہے. جس طرح بہار کے موسم میں درختوں پہ تبدیلی آتی ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، پھل پھول آتے ہیں، انسان کی زندگی کا یہ جو مرحلہ ہے جوانی کا، یہ بالکل اسی طرح اس کی پوری زندگی میں یہ سب سے زیادہ بہار کا موسم ہوتا ہے. اور یہ طاقتور زمانہ ہوتا ہے انسان کا. اس لیے ہر حکیم نے اور ہر دین نے اور خصوصاً اسلام نے جوانوں کو بہت زیادہ تاکید کر رکھی ہے کہ وہ اپنا یہ وقت ضائع نہ ہونے دیں. سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. ایک جوانی اور دوسرا تندرستی. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ جوانوں سے، ISO کے جوانوں سے کیا توقع فرماتے ہیں کہ جوان کو 2 میں سے کم از کم ایک حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا تو وہ عالم ہو یا طالب علم. اگر یہ 2 کام، یعنی ان 2 میں سے ایک کام اسے ہر صورت میں کرنا ہے، یا وہ ہمہ وقت علم طلب کرتا رہے یا وہ علم حاصل کر چکا ہو. ان 2 میں سے کوئی ایک کام اگر نہیں کر رہا تو آگے انہی کے فرمان کے میں الفاظ دہرا رہا ہوں، اگر وہ یہ کام نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ISO کے جوانوں کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. اور جو آپ کا عنوان ہے امید پاکستان، تو کیوں ایک جوان سے ہم کیوں یہ امید رکھیں کہ وہ امید پاکستان ہے؟ اس لیے کہ جوان یہ جانتا ہے کہ پاکستان دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں سے ایک ہے. آپ اس پاکستان کو نظر انداز کر دیں، اس پاکستان کو بھول جائیں جو میڈیا نے آپ کے سامنے پیش کر رکھا ہے. آپ اس پاکستان کے وارث ہیں اور اس کے محافظ ہیں جو حقیقی پاکستان ہے اور جو واقعتاً بہت بڑا ہے. میں نے پچھلے کنونشن میں بھی یہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ پاکستان دنیا کا مسلمانوں میں یہ واحد ایٹمی ملک ہے اور دنیا کی 8ویں ایٹمی طاقتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. پاکستان کے پاس جو اس کا دفاعی انتظام ہے، جو اس کی فوج ہے، جو اس کے ادارے ہیں، آپ میں سے جن لوگوں نے بیرون ملک سفر کیا ہو انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسروں ملکوں میں پاکستان کی ہیبت کتنی ہے. پاکستان ہمیں اندر ہو کے اس میڈیا کی وجہ سے جو کہ ہر منفی بات کو پھیلاتا ہے، سارے میڈیا کی بات نہیں کر رہے، اچھا اور تعمیری کام کرنے والا میڈیا بھی موجود ہے،
لیکن جو منفی میڈیا ہے یا اس کا منفی کام ہے وہ بھی کافی طاقتور ہے. تو وہ تو اس ملک کو ایسا دکھاتا ہے کہ جیسے یہ کمزور ہے اور بس میں آگے اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو یہ بہت عظیم پاکستان ہے. اس سے دنیا جو اس کا دشمن ہے وہ اس سے ڈرتا ہے. اس کے پاس وسائل کتنے ہیں ابھی وقت نہیں ہے. میں نے اپنے گفتگو کو تھوڑا شارٹ بھی کیا ہے کیونکہ تاخیر سے شروع ہوا پروگرام, اور میں یہ کوشش کروں گا کہ جو تاخیر ہے وہ میں اپنے وقت سے کاٹ دوں تاکہ جو بعد کا پروگرام شروع ہونا ہے کم از کم وہ وقت پر شروع ہو سکے. تو اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. میں آپ سب جوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان کے بارے میں اعداد و شمار دیکھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں وہ صفات نہیں ہیں جو پاکستان کے پاس موجود ہیں, وسائل کے اعتبار سے بھی اور اس کی جو افرادی قوت ہے اس کے اعتبار سے بھی اور بہت سے دوسرے پہلوؤں سے. یہ بہت عظیم ملک ہے اور اس کی بنیاد آئیڈیالوجی ہے, نظریہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کیا نظریہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز میں, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس میں اتنی بڑی طاقتور آئیڈیالوجی ہے کہ اس کا دشمن چاہے ساری دنیا اس کی دشمن بن جائے, سب اکٹھے ہو کر بھی اس کے دشمن بن جائیں, اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ الگ بات ہے کہ جب ہم اس کی حفاظت میں غفلت کریں گے تو پھر امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو پرندہ غافل ہوتا ہے شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے تو اس کو بچانے کی پوری رحمت موجود ہے. ہاں, اگر ہم اسے بچانے کے حوالے سے غیر سنجیدہ ہو جائیں تو پھر ہماری سزا کے طور پہ اگر کچھ ہو جائے تو وہ سوچا جا سکتا ہے, مانا جا سکتا ہے. تو آپ مدافع پاکستان ہیں, آپ نے پاکستان کو بنایا تھا, آپ نے پاکستان کو بچانا ہے اور ترقی دینی ہے. تو مدافع پاکستان ہے تو کیا مطلب ہے؟ آپ کس قسم کے مدافع ہیں؟ آپ فوجی ہیں؟ آپ کوئی جرنیل ہیں کہ آپ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں؟ ہاں, آپ بھی فوجی ہیں, آپ بھی جرنیل ہیں, آپ جوان جو ہیں, آپ پورا یہ قافلہ جو کام فوج کرتی ہے ہر ملک کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو اب اس عمر میں داخل ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ امید پاکستان ہے اور وہ بھی اس کام کو جاری رکھیں گے. تو کیا مراد ہے؟ دفاع سرحد ایک مراد نہیں ہے. دفاع کی سرحدوں کا دفاع کرنا ایک کام ہے اور الحمدللہ اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم ہر روز آرام کی نیند سوتے ہیں. لیکن جن سرحدوں پر حملہ ہو چکا ہے اور دشمن جو ہے وہ تیزی سے سرایت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ سرحدیں ہیں جن کا دفاع آپ نے کرنا ہے. وہ کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک سرحد یہ ہے, یہ نظریاتی سرحد ہے, یہ آئیڈیالوجی کی سرحد ہے, اس کا دفاع آپ نے کرنا ہے. پھر دشمن جو ہے وہ ثقافت کے ذریعے اور ویلیوز کے ذریعے آ کے دوسرے ملکوں میں کام کرتا ہے اور ان کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ اس آئیڈیالوجی کے بعد ثقافت جو پاکستان کی ہے اور اس کی جو اقدار ہیں ان کا دفاع آپ کے ذمے ہے. اور اس کے لیے میں یہاں ایک چھوٹا سا مشورہ دیتے ہوئے آگے گزروں گا. آپ میں سے وہ لوگ جب میٹرک کر کے آپ ایف اے ایف ایس سی میں داخلہ لینا چاہ رہے تھے یا انٹرمیڈیٹ ابھی آپ نے سائنس وغیرہ میڈیکل پری میڈیکل انجینئرنگ کے ساتھ کر کے رکھا ہوا ہے اور آگے آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں بیچلر پروگرام میں, تو آپ عموماً آپ کی زبانوں پہ یہ بات ملتی ہے کس میں داخلہ لینا چاہتے ہو؟ جواب ملتا ہے سائنس میں, انجینئرنگ میں. ایف اے کے مرحلے پہ ہاں جی پری میڈیکل پری انجینئرنگ. سوشل سائنسز آرٹس ہیومینٹیز کی طرف کوئی نہیں جاتا. اور اسی طرح سے بیچلر پروگرام میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کی توجہ ان چند ایک مضامین کی طرف ہوتی ہے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور آپ بھی اسی رو میں بہہ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں اگر آپ پوری طرح متوجہ ہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ مشورہ
رکھنا چاہتا ہوں اس ملک کی خاطر کہ آپ سوشل سائنسز، آرٹس اور ہیومینٹیز کے سبجیکٹ کو ترجیح دیں. سائنس اپنی جگہ پہ، اس کی اپنی اہمیت ہے، اسے بھی ترقی دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے سائنس کو چھوڑ کے اس طرف آ جائیں. لیکن جو آپ میں سے باصلاحیت لوگ ہیں، جن میں تھوڑی بھی لیڈرشپ کی صلاحیتیں موجود ہیں، وہ سوشل سائنسز کی طرف آئیں، آرٹس اور ہیومینٹیز کی طرف آئیں. آپ پوچھنا چاہیں گے کہ کیوں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ سائنس جو ہے، سائنس کیا بناتی ہے؟ سائنس یہ بلب بناتی ہے، سائنس یہ مائک بناتی ہے، سائنس یہ کیمرہ بناتی ہے، سائنس موبائل بناتی ہے، سائنس جہاز بناتی ہے. سائنس ملک نہیں بناتی، سائنس نظریہ نہیں بناتی، سائنس نظریہ نہیں بچا سکتی، سائنس آپ کی ثقافت کو نہیں بچا سکتی، سائنس آپ کی اقدار کو نہیں بچا سکتی. کیا یہ بات تسلیم کرتے ہیں؟ اگر تسلیم کرتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا پتہ چلے، پنڈال میں اتنے بھرا ہوا ہے تو کوئی پتہ چلے کہ آئی ایس او کے جوان بیٹھے ہیں. کم از کم پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو لگ سکتا ہے بلند آواز میں. اس پاکستان کے لیے آپ کو لیڈرشپ کے ایریاز میں جانا ہوگا. لیڈرشپ میں کیا ہوا؟ ہمارے ہمسایہ ملک نے سوشل سائنسز میں، آرٹس میں، لا میں، ان شعبوں میں ترقی دی، اور دنیا کے تقریباً تمام بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کے بڑے عہدوں پر ان کے لوگ اس وقت موجود ہیں. حتیٰ کہ امریکہ کی نائب صدر جو ہے خاتون، وہ بھی اسی ملک سے تعلق رکھتی ہے. تو آپ قابلیت میں، آپ کا دنیا میں کم ہی ملک ہیں جو مقابلہ کریں گے. آپ بہت قابل لوگ ہیں، لیکن بات انتخاب کی ہے کہ آپ اپنے لیے کون سا مضمون انتخاب کرتے ہیں، اور پھر جب اس کو انتخاب کر لیا تو اس کے ساتھ آپ محنت اور وفاداری کتنی کرتے ہیں اس مضمون کے ساتھ. تو اسی طرح آپ مدافع ہیں اپنی معیشت کے. یہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ آپ ان مہارتوں کو سیکھیں جن مہارتوں کے ذریعے آپ اپنے اپنے پیشے میں آگے جائیں، اور یہی آپ کا دفاع ہے معیشت کا. معیشت مضبوط ہوگی تو سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بھی سہولت ہوگی. معیشت مضبوط نہیں ہے تو ان کے لیے بھی محنت اور مشقت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ اس ملک کے آئین کے مدافع بھی ہیں. نوجوانان آئین کے مدافع ہیں. آپ جس مکتب فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اسے مشکلات اور پریشانیوں کا بھی سامنا ہے. کہیں کسی جگہ آپ کو لگتا ہے، آپ کی شکایات آتی ہیں کہ آپ کے ساتھ امتیازی کوئی بات ہو رہی ہے. جیسے سلیبس کے حوالے سے بھی اس وقت پورے ملک میں آپ کے مکتب کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ جو سلیبس سنگل نیشنل کریکولم بنایا جا رہا ہے، اس میں وہ حقائق نکال لیے گئے ہیں جو دین اسلام کے بنیادوں میں ہیں، اور کچھ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں جو کل نہ صحیح تو سال بعد صحیح، 2 سال بعد صحیح، کہیں نہ کہیں جا کے وہ ایک فالٹ لائن ہے جو اپنا کام دکھا سکتی ہے. تو اس ملک کو بچانے کے لیے آپ نے اس کے آئین کی روح سے دفاع کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ پاکستان کا آئین، یہ اس کا پریمبل میں یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کے پاس ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہر قانون جو ہے وہ الہی زاویہ نگاہ سے بنایا جائے گا. تو الہی کیا ہے؟ یعنی دین اسلام کے مطابق ہوگا. اب دین اسلام میں جو ہی آپ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی عمل درآمد کرنے کی جدوجہد شروع کرتے ہیں تو وہ مسلکوں میں تقسیم ہو جاتی ہے بات. یہ اس کا مسلک ہے، وہ اس کا مسلک ہے، اب صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، تو یہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. آئین اس کے لیے بہت ہی خوبصورت حل اس نے پہلے پیش کر رکھا ہے 1973 میں. آئین کی سیکشن 227 آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. کتنی؟ سیکشن 227 دہرائیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. آپ اس پروگرام کے بعد گوگل کریں اور اس میں دیکھیں کہ آئین کی سیکشن 227 کیا کہتی ہے. اس سیکشن یہ کہتی ہے کہ اسلام کے مطابق یہ زندگی گزارنے کا ہر ایک کو حق ہوگا، اور اسلام کی تشریح تفسیر ہر مکتب فکر کو اپنے مکتب کے مطابق کرنے کا حق حاصل ہوگا. اب یہ جھگڑا ختم کہ جناب
فلاں شخصیت کو نصاب میں ہونا چاہیے، فلاں شخصیت کو نہیں ہونا چاہیے. چونکہ آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مکتب فکر کے مطابق اسلام کی تشریح کرے، تو پھر اگر آپ کے مکتب کے مطابق نبوت کے بعد قیامت تک دین کی حفاظت کا ذمہ امامت کے پاس ہے، ولایت کے پاس ہے، تو یہ آپ کو اور آپ کے بچے کو حق حاصل ہے کہ اس کو وہ نصاب ملے جس میں اسے یہ نظریہ بھی ملے. اسی طرح اگر آپ کے نزدیک تاریخ میں رسول اللہ کے زمانے کے بعد سے، جب کہ رسول اللہ کی وفات بھی ہو گئی، اس کے بعد پیدا ہونے والوں کا نام بھی کسی ایسی فہرست میں ہو جس میں اسے کسی صورت میں نہیں رکھا جا سکتا، اور اس پر اگر آپ صرف علمی انداز سے اعتراض اٹھائیں اور اس پر آپ کی FIR کاٹی جائے، تو یہ قطعاً غیر آئینی ہے اور ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آئین جو ہے آپ کا بھی مدافع ہے، آپ کے دوسرے بھائیوں کا بھی مدافع. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے مکتب فکر کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو دوسروں کا یہ حق جو ہے تسلیم نہ کریں. دوسرے مکاتب فکر کو بھی آپ کی طرح اور آپ کو بھی ان کی طرح برابر حق حاصل ہے کہ آپ اپنے اپنے مکتب فکر کے مطابق قرآن کی تشریح کریں. یہ سیکشن 227 کی اسپرٹ ہے. تو آپ دفاع آئین پاکستان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ مدافع سیکشن 227 ہیں. آپ کا ایک اور بڑا عہدہ ہے، آپ مستضعفین کے مددگار ہیں، آپ مستضعفین کا دفاع کرنے والے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اب اس پہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. اسی طرح آپ نظام تعلیم جو ہے آپ کا، کیونکہ اس کی بنیاد پر خود آپ کا مستقبل یا بنتا ہے یا خراب ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کا ملک یا ترقی کرے گا یا نقصان میں جائے گا. تو آپ کا کام ہے، نوجوان امید پاکستان ہے، تو اس نے اس معاملے میں مایوس نہیں کرنا، خود بھی تعلیم کو اپنانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور ملک میں بھی اگر غلط رویے تعلیم کے نام پر منظر عام پر آ رہے ہیں تو آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. دوبارہ دہراؤں گا امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ جو پرندہ غافل ہوتا ہے، بلند آواز سے بولے کہ کیا ہوتا ہے، جو پرندہ غافل ہوتا ہے شکار ہو جاتا ہے. بس اگر آپ شکار نہیں ہونا چاہتے تو اپنے آنکھیں کھلی رکھیں، اور یہ لا تعلقی کا رویہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو شاید پھر وقت گزر جائے اور آپ کچھ نہ کر سکیں. تو دین اسلام آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ جوانوں سے پاکستان کی بات ہوئی، آپ مدافع پاکستان ہیں، کن کن معنوں میں ہیں یہ بات ہو گئی. اسلام آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اسلام آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس ایک عافیت کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس دوسری بے مثال عافیت کی تمنا رکھنے والے لوگ ہیں جسے آپ الاجل کہہ کے پکارتے ہیں. جب دین حق غالب آئے گا تو اس جیسا نظام کبھی تاریخ انسانی میں پہلے نہیں دیکھا گیا ہوگا. یہ اتنا عافیت، اتنا ترقی والا نظام ہوگا کہ خمس اور زکوٰۃ دینے والے یہ لے کر گلیوں میں اور شاہراہوں پہ کھڑے ہوں گے، دینے والے دے رہے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی ترقی اور اتنی خوشحالی ہوگی. وہ زمانہ اتنی عافیت کا. آپ اس وقت ایک عافیت کے زمانے میں ہیں. کیسے؟ یہ پروگرام چل رہا ہے، اگر خدا نخواستہ باہر ہنگامے ہوں تو پروگرام ممکن ہے نہ ہو. اگر شہر میں بدامنی ہو تو ہو سکتا ہے نہ ہو. اگر ملک کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ 2 دن پہلے ملتوی کیا ہوتا. اس وقت بھی اگر کوئی شدید بارش، طوفان، کسی بھی طرح کی ناگوار جو ہے پوزیشن ہو تو ممکن ہے یہ نہ ہو. تو یہ سب کچھ جو ناگوار ہے وہ نہیں ہے، اور آپ کا یہ جو کنونشن ہے یہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، یہ عافیت کی وجہ سے ہے. اور آپ ایک عافیت سے دوسری عافیت کی تمنا کرتے ہیں کہ الاجل یا مولا آپ جلدی تشریف لائیں، آپ جلدی ظہور فرمائیں، تاکہ انسانیت وہ آخری
اور حتمی جو نظام ہے اس کو دیکھے اور اس کے ثمرات کو دیکھ سکے اور اس عافیت کا لطف اٹھا سکے جو آپ کے زمانے میں ہونی ہے. تو مگر ایک بات سے آپ جوان بھی، آپ کے ہمارے بزرگان بھی، جتنے یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ بھی، جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی، ہمارے دانشور اور اساتذہ کرام بھی غافل ہیں اس سے، ہمارے علماء کرام بھی معذرت کے ساتھ وہ بھی اس طرف متوجہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اس عافیت سے الاجل کیا ہے کہ اس عافیت کا خواب دیکھنا یہ ایک اوپر سے گزارنے والی بات ہے. آپ نے ایک نہایت سنگین زمانے سے گزرنا ہے، تب آپ اس کنارے پر جا کر پہنچیں گے. سنگین مشکلوں کا زمانہ، انتہائی آزمائشوں اور حادثوں کا زمانہ، عجیب بیماریوں کا زمانہ، عجیب وائلنس اور زمینی اور خلائی فساد کا زمانہ، یہ جو زمانہ آپ کے اور ہمارے سامنے آنے والا ہے ظہور سے پہلے، یہ مطالبہ کرتا ہے آپ سے، خاص طور پہ جوانوں سے، کہ اپنے آپ کو ماہر بنائیں ان باتوں کا کہ جن کی وجہ سے آپ خود بھی کامیابی سے پرلی طرف جا کے مولا کا استقبال کر سکیں گے، دین اسلام کی فتح کا استقبال کر سکیں گے، اور آپ خود اپنے علاوہ جو آپ کے ڈپینڈنٹس ہیں، آپ کے بزرگار ہیں، آپ کے ساتھ جو بچے ہیں، انہیں بھی آپ ہی نے آگے لے کر چلنا ہے اور اس باہر والی منزل تک پہنچانا ہے. تو اس صورت میں جو کہ میں نے ابھی بیان کی کہ ایک عافیت سے دوسری عافیت تک آپ نے سنگین زمانوں سے گزرنا ہے، تو ان زمانوں کے لیے آپ کو کچھ مہارتوں کی ضرورت ہوگی، جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی سکلز. یہ سب کچھ جس کا میں نے ذکر کیا اس کا خلاصہ ایک لفظ میں ڈیزاسٹر کہا جائے گا. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اگر ہمیں نہیں آتی تو سروائیو وہ کریں گے جنہیں آتی ہوگی. پھر آج جنگ جو ہے وہ فتنے کے ذریعے جیتی جا رہی ہے، جنگ کے ذریعے نہیں. تو فتنہ شناسی اگر آپ کو آتی ہے تو آپ محفوظ رہیں گے، نہیں آتی تو آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، آپ آپس میں الجھ پڑیں گے. جب بھی آپ کوئی بھی اپنے اندر دو طرح کی بحث کو دیکھیں، دو طرح کی اپنے اندر، تو آپ یقین جان لیں کہ کسی فتنے کا شکار آپ ہو چکے ہیں. فوراً اس کو جذباتی رد عمل مت دیں، اس کی تہ میں جائیں، اس کا سورس ڈھونڈیں. جن جگہوں سے، جن علاقوں سے، جن مراکز سے، جس شخصیت سے، جس جہاں سے بھی آپ کو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں، نہ تو ایک فوراً ہی شک شروع کریں اور نہ ہی اپنے آپ کو غافل رکھیں، بلکہ تحقیق کریں، بالکل جذبات کے بغیر تحقیق کریں اور ٹرائی کریں، کوشش کریں کہ اس کے پیچھے اگر کوئی فتنہ ہے تو آپ اسے شناخت کریں اور اس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکیں. اب میں چونکہ آپ سے عرض کیا کہ میں کچھ چیزیں میں اپنی ڈراپ کر رہا ہوں، اس میں چاہتا تھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کا آپ سے ذکر کرتا، جن کے حل کے لیے آپ جوانوں نے آگے آنا ہے. تو میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا ہے کہ جو چند ایک چیزیں، ایک فہرست آپ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جب موقع ملے تو آپ خود اس پہ مطالعہ کریں. ان میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ کا لیڈرشپ، قیادت کا فقدان ہے. کرپشن بہت زیادہ ہے، آپ کے صوبائی اور لسانی اور دوسرے تعصبات کافی ہیں، اور سیاسی جو عدم استحکام ہے یہ آپ کو ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے. غربت، بے روزگاری، آبادی کا زیادہ ہونا، چلیں آبادی کا زیادہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسئلہ ہو، وہ بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پالیسیاں کیا ہیں. اور اسی طرح جمہوریت جو ہے، جس شکل میں جمہوریت ہے، یہ ایک بات ضرور لیتے جائیے، بعض ذمہ دار علماء بھی اس پہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت جیسی کہ یہ ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ غلط لوگوں کے، یعنی غلط ووٹر کے ذریعے غلط لیڈر کو چننے کا ایک طریقہ کار ہے. تو گویا جب تک الیکٹرل پروسیس یہ والا رہے گا تو اس جمہوریت سے کوئی اچھی توقع نہیں ہو سکتی. لیکن ایک اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نظریاتی اعتبار سے بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جمہوریت کا مطلب کیا؟ آپ نے تعریف سن رکھی ہے اس کی، آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دا پیپل. ایسا ہی ہے نا؟ دہرائیے نوجوانوں، ذرا دہرائیں. جمہوریت کے لیے
یا اس کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ ہوتی ہے آف دی پیپل، یہ لوگوں کی ہوتی ہے، فار دی پیپل یہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، بائی دا پیپل وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، انہیں سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، الیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دا پیپل، نو گاڈ. آپ اس چار کو جوڑ کے ایک جملہ پڑھیں، آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دا پیپل، نو گاڈ. آپ بتائیں پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں اس جمہوریت کا حامی کتنے لوگ ہوں گے؟ بتائیں. 1 2 5 7 20 200 2 لاکھ، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. باقی پاکستان کا ہر کلمہ گو اس جمہوریت کو نہیں مان سکتا. ہاں، اس جمہوریت کو کلمے کی روشنی میں، پاکستان کے آئین کی روشنی میں، آئیڈیالوجی کی روشنی میں اس کو واقعتاً ایک جمہوری نظام، اس میں جو اس کی اسپرٹ ہے، صادق اور امین بھی اس میں شک موجود ہے، تو اس کو ان چیزوں کو عملاً کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز کہ آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ آپ جوان ہیں، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، آپ نے لیڈرشپ دینی ہے، آپ نے دفاع کرنا ہے. تو پھر جن مضامین کو آپ اس وقت چن رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں، یا بہت یاد ہوئی تو 10 سال میں، ان میں سے 70% مضامین جو ہیں وہ اپنی اہمیت ختم کر چکے ہوں گے. یعنی وہ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس بھی ختم ہو رہے ہیں، لیکن جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں وہ وہی مضامین آفر کر رہی ہیں. تو آپ کا کام ہے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے بزرگان کی خدمت میں یہ بات پیش کریں کہ جو مضامین دنیا میں ختم ہو رہے ہیں انہیں ہماری یونیورسٹیوں سے بھی اب ختم ہو جانا چاہیے، اور جو مضامین وہاں پہ ایمرج ہو رہے ہیں وہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ہونے چاہیے، سوائے چند مضامین کے جن کا تعلق ہمارے آئین سے اور دفاع سے ہے. مثلاً اسلامیات ہے، مثلاً اردو زبان ہے، ہماری سوشل سٹڈیز ہیں، ہماری اپنی ثقافت ہے. وہ مضامین کے جو اس ملک کے آئیڈیالوجی اور آئین کے حفاظت کے لیے ضروری ہیں، انہیں مزید بہتر کر کے باقی رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ دنیا سے ختم بھی کیوں نہ ہو جائیں. لیکن جو آپ کے عملی زندگی کے لیے جو مضامین چاہیے، ان کی فہرست پہ یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں. اب میں مزید شارٹ کر کے ایک سوال پہ جانا چاہتا ہوں، اور آخری سوال ہے یہ کہ آپ یہ جو ISO کے جوان ہیں، آپ کے عقیدے میں شامل ہے کہ نبوت 1,24,000 انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آتے رہے، اور نبوت جب ختم ہوئی تو پیغام الہی کی حفاظت کا ذمہ امامت کے سپرد ہوا، اور آپ کے مکتب کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق اور خطبہ غدیر کے مطابق رسول اللہ کے بعد دین کی حفاظت کا جو نظام ہے وہ 12 آئمہ بتائے گئے کہ میرے بعد یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، اور 12واں مہدی ہوگا. آپ کا یہ عقیدہ صرف آپ کا نہیں ہے، دیگر مکاتب فکر جو اسلام کے ان کے ہاں بھی ہے، اور یہ 12 اماموں کا تصور اہل سنت میں دوسرے مکاتب میں موجود ہے. طاہر القادری کی کتاب جو ہے قول معتبر فی امام المنتظر جو ہے، اس میں باقاعدہ سب کے نام بھی موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، وہ اہل سنت کے مرابط ہیں. یہ عقیدہ آپ کے ہاں مسلمانوں کے ہاں مشترک ہے، صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے. یہ عقیدہ تمام مذاہب جو معروف مذاہب ہیں ان میں یہ عقیدہ موجود ہے. مثلاً عیسائیوں میں یہ ہے کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو دنیا جو ہے ٹھیک ہو جائے گی، کسی کے آنے کا انتظار ہے. اور یہودیوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے کہ جب 12واں اوتار آئے گا تو یہ دنیا اس وقت تک خراب کر دی گئی ہوگی، اور پھر جب 12واں اوتار آئے گا تو وہ مرمت کرے گا اور یہ رہنے کے قابل ہو جائے گی. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. بدھ مت کا عقیدہ ہے کہ ہمارا جب 5واں بدھ آئے گا، بدھ ایک مہاتما بدھ تھا بڑا، اور 3 اور گزرے، اور 5واں جب آئے گا تو یہ دنیا ٹھیک ہو جائے گی، اس سے پہلے یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی. تو دنیا کے سب مذاہب میں ایک بات یہ موجود ہے کہ کسی نے آنا ہے اور یہ دنیا اس ظلم و فساد اور خرابی سے آزاد ہو جائے گی اور صحیح ہو جائے گی جیسا کہ ہونا چاہیے، یہ جنت کی طرح ہوگی انشاءاللہ. تو آپ اس عقیدے کے ماننے والے ہیں، مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس عقیدے کے ماننے والے ہیں جو ساری دنیا میں ایک لحاظ سے مشترکہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا آپ استقبال کرنے والوں میں ہیں. آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زمانہ کب آئے گا.
وہ کب آئے گا؟ جب اس آیت کی تعویل آپ کو نظر آئے گی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کب یہ حق جو ہے ظاہر ہوگا؟ ظاہر کا مطلب ہوتا ہے غالب آنا، مینیفیسٹیشن ہو جانا کسی چیز کی. تو ظاہر ہوگا، یہ غالب آئے گا. اور ظہور، اسی ظہور کا جو مطلب ظہور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی چھپا ہوا تھا وہ اندر آ جائے اگر، تو یہ ظہور ہے. یہ تو اس کے معمولی سے معنوں میں سے ایک معنی ہے. اصل یہ ہے کہ اس کا آ کے حاوی ہو جانا ہر چیز پر، پورے کے پورے نظام پر اس کا کنٹرول حاصل ہو جانا، یہ ظہور کا معنی ہے. تو آپ اس نظام کے استقبال کرنے والے لوگ ہیں. تو استقبالی جوان کیسا ہونا چاہیے؟ بس اس میں بھی تفصیل میں نہیں جا سکتا. آپ کی سوچ کے لیے، فکر کے لیے، فوڈ فار تھاٹ کے لیے، کہ پہلے تو وہ یہ ہے کہ وہ خود شناس ہوگا، وہ دین شناس ہوگا، خدا شناس ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو استقبالی نہیں کہہ سکتا. پھر وہ دشمن شناس بھی ہوگا، مغالطہ شناسی بھی اس کو پتہ ہونی چاہیے. مغالطہ جو ہے، جو ایجاد کیا جا رہا ہے اور ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اور اس وقت ایک ریوائول ہو رہا ہے فکر اقبال کا بھی. تو اقبال شناسی بھی میں بہت ہی مضبوط ایک اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر واقعتاً ہمارے جوان اقبال کو پھر سے پڑھنا شروع کریں تو اس کا بہت اچھا اثر ہوگا. آپ کو زمانہ شناس ہونا پڑے گا. آپ کو آپ کی محفلوں میں ہر روز دن میں کئی مرتبہ آپ لفظ امام زمانہ استعمال کرتے ہیں امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں، اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں معرفت امام زمانہ. تو یہ تین الفاظ ہیں، معرفت، امام، زمانہ. زمانے کی معرفت کے بغیر امام زمانہ کی معرفت نہیں ہو سکتی. ہو بھی جائے تو وہ ایک خیالی سی چیز ہوگی. عملاً آپ کو زمانے کی معرفت لینی ہے، تب آپ معرفت امام زمانہ کا حق ادا کر سکیں گے. تو اس کے لیے اعمال کیا چاہیے؟ کوئی نیا عمل نہیں کرنا، بس جو قرآن میں ہے وہی آپ کا عمل ہے. آپ اگر استقبالی نوجوان بننا چاہتے ہیں، آپ امام علیہ السلام کے استقبال کرنے والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، تو جو قرآن میں ہے وہ آپ کو کرنا ہے. بعض اوقات نوجوان پوچھتے ہیں کہ امام سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے. یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا جب میں زیارات پہ تھا اور مشہد میں مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں. بلند صلوات. وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو بھی آپ عرض کرتے ہیں تو وہ رد نہیں ہوتی، پوری ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مولا یہ ملاقات کیسے ممکن ہے؟ ہم آئے ہیں یہاں پہ، زیارات پہ آئے ہیں، تو کتنا ہی اچھا ہے کہ اس زیارت کے علاوہ کہیں مولا امام زمانہ بھی یہاں ہوں، کسی حرم میں ہوں، کہیں نماز پڑھ رہے ہوں، تھوڑا ہم بھی ساتھ یہ شرف حاصل کر لیں. تو یہ میرا آخری دن تھا جب میں نے واپس آنا تھا. تو تقریباً میں مایوس ہو چکا تھا کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا، کوئی اس کا جو سگنل ہیں وہ نہیں آ رہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے گناہ ہیں، تو کیسے ہم معصومین کے سگنل وصول کر سکتے ہیں. تو آخری صبح میں فجر کی نماز کے بعد زری مبارک امام رضا حاضری دینے کے بعد اب یہ سوچ کے کہ اب واپسی ہے تو ذرا مسجد ارشاد کی طرف نکلا. میں مسجد جو ہے بڑی مسجد، جو لوگ نہیں گئے ان کے لیے وہ بہت بڑی مسجد ہے، اس کی طرف نکلا. تو وہاں یہ جتنا یہ چھت کا یہ حصہ ہے، اتنا بڑا پینافلیکس لگا ہوا تھا جس پہ امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک تھا کہ اگر اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، آپ کی توجہ ہے نا، اگر اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو دن اور رات میں کم سے کم 50 آیات قرآن کی معنی اور مفہوم کے ساتھ تلاوت کیا کرو. بس مولا کے اس فرمان کے بعد میں باقی سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بعد میں اپنی کوئی بات جاری نہیں رکھنا چاہتا. آپ ذہنوں میں یہ لے کر جائیں، پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، آپ امید پاکستان ہیں، تو آپ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. یہ قرآن کے ساتھ معنی اور مفہوم کے ساتھ وابستہ ہونا یہ امام سے ملاقات کا ذریعہ بھی بنے گا اور انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بھی بنے گا. اور جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، آپ کے بزرگ والدین یا آپ کے بچے، آپ کے بھانجے بھتیجے جو معذور ارد گرد جتنے بھی ہیں، آپ جوانوں نے انہیں بھی لے کر امام کی بارگاہ میں انشاءاللہ مشکلوں میں آپ نے ان تک پہنچانا ہے. جو سورہ کاف کی آیت جس میں میں نے شروع میں آپ کو اس کا ترجمہ سنایا، اس میں کیا بتایا گیا اصحاب کاف کے بارے میں. اصحاب کاف
سب جانتے ہیں کہ وہ بوڑھے تھے، لیکن قرآن انہیں جوان کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جوان کا کوئی ایسا معنی ہوگا جو عمر میں بوڑھا ہو جانے کے باوجود بھی لفظ جوان جو ہے اس کے لیے صادق آتا ہوگا، تو وہ کیا ہے کہ وہ ایمان والے تھے۔ تو آپ میں سے، ہم میں سے جو صحیح خالص ایمان والا ہے، عمر چاہے جو مرضی ہو جائے وہ جوان ہے۔ اور دوسری تفسیر میں دوسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ استقامت والے تھے۔ گویا آپ جو ہیں، آپ جیسے بھی حالات ہوں پاکستان کو درپیش، انشاءاللہ آپ پوری استقامت کے ساتھ اپنی ملت کا، اپنے دین کا، اپنے مکتب کا اور اس ملک کا دفاع کریں گے۔ پاکستان بر محمد و آل محمد، بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر نثار حسین ہمدانی صاحب، جو جوان امید پاکستان کے موضوع پر آپ سے مخاطب تھے۔ آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و اس کے بعد میں ثقلین بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آغا صاحب کو اعزازی شیلڈ پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران، 22 سٹالز کے اوپر پنجاب یونیورسٹی لاہور، UET لاہور اور GC یونیورسٹی فیصل آباد کے لیے ایڈمیشن ڈیسک لگایا گیا ہے۔ جو برادران یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن کے خواہش مند ہیں وہ ان کا ایڈمیشن گائیڈنس ڈیسک وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ISO کے 50واں سالانہ مرکزی کنونشن کے موقع پر ISO پاکستان ادارہ باڈی آف لٹریسی ڈیولپمنٹ کی طرف سے آفیشیل ویب سائٹ لانچ کر دی گئی ہے۔ ویب سائٹ کو آپ استعمال کرتے ہوئے مختلف ایجوکیشن کے آرٹیکلز اور بورڈ اسکالرشپس کو آن لائن اپلائی کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ تعلیمی عنوان سے کسی بھی موضوع کے اوپر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا کویسچن، اپنی کیوری پیش کر سکتے ہیں۔ عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوجوانوں کے بارے میں، نوجوانوں کے کردار کے بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں، بہت سارے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ ایک نوجوان نے ایک زندگی کو کس طرح سے بسر کرنا ہے۔ اگر انسان اپنی اس زندگی کو نیک راہ، اچھی راہ پر بسر کرے گا تو کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ اگر وہ اس زندگی کے اندر لاپرواہی اور کوتاہی برتے گا تو وہ اس کو ہار کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جوانی خداوند متعال کی طرف سے ہر فرد کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور
روز آخر اس بڑی نعمت کے بارے میں ہر انسان سے سوال بھی کیا جائے گا کہ اس نے اس جوانی کو کس طرح بسر کیا. آیا اس نے جوانی کو نیک راہ میں گزارا یا کوتاہی اور لاپرواہی کی راہ میں اپنی اس جوانی کو بسر کر دیا. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں فرزند شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، ریسرچ اسکالر، سابقہ مرکزی تعلیم سیکرٹری ISO پاکستان، برادر ڈاکٹر دانش نقوی سے کہ وہ آئیں اور آگے برنامہ کو چلائیں. پر محمد وآل محمد صلوات. پر محمد وآل محمد صلوات. ایسے ہی بیٹھا. بسم رب الشہداء والصالحین. اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ خداوند متعال نے ایک دفعہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ ISO کے مرکزی کنونشن میں، جو کہ ISO کا 50واں کنونشن ہے، اور بہترین موضوع جو دوستوں نے چوز کیا نوجوانان امید پاکستان کے عنوان سے، ہم یہاں پہ ایک ٹاک شو کو کنڈکٹ کر سکیں. اور ہماری نہایت ہی خوش قسمتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم طلاب کو اس چیز کی تجدید عہد بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے مہمان سپیکرز یہاں پر وقت پہ موجود ہیں. اگر اب تک میری آواز کچھ طلاب سن رہے ہیں جو پینڈال سے باہر ہیں، وہ جلد از جلد پینڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ ان لمحات سے بہترین انداز میں استفادہ کیا جا سکے. میری مراد اس سیشن کے مہمان سپیکرز جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا دس بستہ وہ سٹیج پر تشریف لے کے آئیں گے. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر نور محمد شیخ صاحب کو وہ سٹیج پر تشریف لے کر آئیں. اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا برادر محمد ثقلین صاحب کو وہ بھی سٹیج پر تشریف لے کر آئیں. اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا برادر محترم عابد صاحب کو کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لے کر آئیں. اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر نثار حمدانی صاحب کو کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں. جیسی ہیں ان کو اسٹیج پہ لے کے آ جائیں. اب ایک بات مطلب کروں گا پیچھے تو لوگوں کو آگے لے کے آنا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہماری مہمان شخصیات میں سے دو مہمان شخصیات اور ہمارے پروگرام میں پہنچ چکی ہیں. میں ان کا بھی تعارف کراتا چلوں. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے سابق مرکزی صدور میں سے برادر امتیاز رضوی بھی یہاں پہ موجود ہوں گے اسٹیج پر، اور اسی طرح شوکت شرازی صاحب بھی. اسی کے ساتھ کہ میں ان مہمانان کا تعارف کراؤں اور ان سے کویسچنز کا آغاز کروں، میں ایک دفعہ چاہوں گا وہ تمام احباب جو اب تک پینڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے جاگنے کا ثبوت دیں گے، ایک دفعہ کھڑے ہو کر بلند تر تکبیر. مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. وہ دوست جو آخری 3 روز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مہربانی کریں آگے جائیں سلوات پڑھتے ہوئے تاکہ بہترین انداز میں یہ ٹاک شو آگے چل سکے. وہ دوست جو آخری 3 صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ ہم ٹاک شو کو بہترین انداز میں آگے بڑھا سکیں. بربی خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات.
جو دوست آگے آ رہے ہیں آگے آتے ہوئے ایک چیز کا اظہار کریں گے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ابھی بھی میری آواز دوست سن رہے ہیں، لیکن پچھلی روز والے دوست آگے نہیں آ رہے. میری خواہش ہے ان صوفوں کو ہی پور کر لیں، کیونکہ اگر مہمان حضرات نہیں پہنچے ہیں، آپ جوان ایمرجنسی مینجمنٹ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، جلد از جلد میری آواز سن رہے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. آگے کو آتے جائیں اور اگلی صفوں کو کور کر لیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تقریباً اب محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ دوست آگے کی طرف آگے ہیں، تاکہ ہمارے مہمان حضرات کو پتہ چلے کہ ہم کچھ جوانوں کے ساتھ مخاطب ہیں، جیسا کہ اس کا عنوان ہی یہ ہے، نوجوانان امید پاکستان. میں واضح کر دوں کہ یہ کوئی سپیچ نہیں ہے. میں ہر اپنے مہمان سے ایک مختصر کوسچن لوں گا، اس کے بعد وہ جواب دیں گے. اس دوران اگر آپ کے اذہان میں بھی کوئی سوال آئے گا تو آپ لکھ کر سٹیج تک پہنچائیں گے، تاکہ میں اس سوال کو ان مہمان سے پوچھ سکوں. آپ دوست اپنی قلم کو آمادہ کر لیں. میں اسی کے ساتھ اپنے مہمان حضرات کا نہایت ہی مختصر تعارف کروانا چاہوں گا، بالخصوص ان جوانوں کے لیے کہ بہت سے جوان ایسے ہوں گے جو آج شاید ISO کے اس پہلے کنونشن میں آ رہے ہوں. ان دوستوں کے لیے یہ تعارف بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ انہیں پتا ہو کہ ان کے سامنے یہ وہ احباب بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اسی مادر تنظیم ISO سے روشنائی لی، حرکت لی، اس سے جاذبیت لی، اور آج معاشرے میں ایک بہترین اور کامیاب انسان کے طور پر خدمت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ہمارے لیے نہایت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان رکن مرکزی نظارت ایکس ڈین الیکٹریکل انجینئرنگ یونیورسٹی UET ڈاکٹر نور یہاں موجود ہیں، جو بذات خود بھی ایک گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، اور بذات خود میرے لیے کہ اگر میں نے آج اپنی PhD مکمل کی ہے تو میں واضح طور پہ آپ دوستوں سے اس کا حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میرے لیے موٹیویشن یہی شخصیات تھی کہ جنہوں نے ہر موڑ پر بک اپ کیا کہ جوانوں، آپ کو تعلیم کے میدان میں پیچھے نہیں رہنا، آگے بڑھنا ہے. یقیناً میں اپنے PhD کے لیے تھوڑا سا کشمکش میں تھا، اس کو مکمل کروں کہ درمیان میں ڈراپ کر دوں. میں اس لیے تعارف کروا رہا ہوں. نہایت خوش قسمتی ہے ہمارے درمیان ڈاکٹر نور صاحب بھی موجود ہیں اور برادر امتیاز رضوی صاحب بھی آ چکے ہیں. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں. یہ ہاتھ پکڑ کے چلے گا؟ نہیں، چھوڑ چھوڑ. ماشاءاللہ. اب میں بالکل بھی حائل نہیں ہوں گا. میں ڈاکٹر صاحب کا ایک اور تعارف کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پروفیشنلز بنیں، پروفیشنل ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کے تحت کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ادارہ کام کر رہا ہے، دی نالج فاؤنڈیشن. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر نور صاحب اس کے ٹرسٹیز بھی ہیں اور یہاں موجود ہیں. میں اپنے اس ٹاک شو کا پہلا کوسچن ڈاکٹر نور صاحب سے کروں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد
یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. پہلا سوال ڈاکٹر صاحب سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ISO کے طلبہ کی شخصیتوں پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ISO نے طلبہ کی شخصیتوں پر کیا اثر ڈالا؟ اور اپنے دور کے تناظر میں اظہار خیال کریں کہ جب یہ جوان آپ کے پاس یونیورسٹی میں رہے, اور یہ بھی ہمیں اعزاز ہے کہ آج اگر ہم پورے پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں اپنی مسجد کا تصور جانتے ہیں تو اس کا بھی کی رول UET کی یونیورسٹی کی مسجد تھی. ہم چاہیں گے اس تناظر میں اس عنوان سے گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایکسٹمپور بولوں گا. کوئی سوال جو ہے اس کے جواب کا تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ بتا کے پھر میں آگے چلوں گا. مجھے یاد ہے کہ جب ISO کی تشکیل ہوئی اور ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید تشریف لائے UET میں, اس وقت میں لیکچرر تھا. میں 70 میں پاس آؤٹ کیا تھا اور ISO 72 میں بنی تھی, اور ان کے پہلے جو تھے صدر نوازش صاحب جو تھے وہ پرشین ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے. خداوند تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند کرے. ISO کا جو بیسک مقصد اس وقت متعین کیا گیا تھا کہ ہماری کردار سازی ایسی ہو کہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت جو ہے وہ صحیح خطوط پہ ہو سکے. اور مجلس مشاورت کے 3 بزرگ علماء جو آج ہم میں نہیں ہیں, مولانا صفدر صاحب مرحوم, آغا علی صاحب اور مولانا مرتضیٰ صاحب, اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے وہ درس دینے کے لیے آیا کرتے تھے. پھر یہاں پہ میں آپ کو خصوصی طور پہ ڈاکٹر امتیاز رضوی صاحب کا بھی ذکر کروں گا کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ تھے, اور کلاس میں بھی جب بھی آتے تھے رات کو سفر کرتے تھے تنظیمی, اور پھر میری کلاس میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. اور اس کے بعد انہیں اسکالرشپ ملا اور امریکہ جانے کے لیے ان کو آفر دی گئی, لیکن انہوں نے وہ چھوڑ کے قم چلے گئے. کردار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں, اور صحیح معنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام ٹیک اپ کریں تو اس کا ہدف متعین ہونا چاہیے. خصوصی طور پہ آج کنونشن جب ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ کتنے مین آورس اور کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو اس کا ڈیلیوریبلز کیا ہیں؟ دیکھیں, ڈیلیوریبلز جو ہیں وہ آرگنائزرز متعین کرتے ہیں. ایک ڈیلیوریبل تو یہی ہے کہ ہم سب یہاں سے کوئی میسج لے کے جائیں, اور جتنے بھی احباب تقریر کرتے ہیں یہ صرف تقریر کرنے کی خاطر نہیں ہوتا, ایک دوسرے کے تجربات سے کچھ فائدہ اٹھانے کی بھی بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی, میں نے ٹاپ کیا تھا, اسکالرشپ مل گیا, میں ماسٹرز کر کے ہالینڈ سے آیا, تو خواہش یہ تھی کہ یہاں پہ ریسرچ کی راہیں کھلیں اور کوئی ایسا کام کیا جائے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو. اور آپ کو ڈسکریج کرنے والے بہت ملیں گے اور انکریج کرنے والے بہت کم ملیں گے. اس سے یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ نہیں, یہاں سے انڈیجنس PhD ہونی چاہیے. آئی رجسٹرڈ ان UET ایز اے PhD اسکالر, اور ڈارٹ کے اسکالرشپ کے اوپر میں 2 سال جرمنی میں رہا. واپس آ کے میری پہلی ڈگری جو تھی وہ UET سے PhD کی ڈگری تھی, اور اس کے بعد الحمدللہ اب تک PhD کے 300 طلباء جو ہیں فارغ ہو چکے ہیں. خود میں نے 6 طلباء کو PhD کروائی وہاں پہ UET کے اندر. اس کے بعد میں 6 سال UET میں ہی رہا, اور ایک سلطان کابوس IT چیئر ہے, وہ میں چیئر پروفیسر تھا, اور اب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہا ہوں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے ہمیں روبوٹ نہیں بننا چاہیے. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اتنا سپریس کر دیا جائے کہ بولنے والے کی آپ ہر بات کو سمجھیں کہ وہ صحیح ہے. کئی چیزیں صحیح ہوں گی, کئی چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں, یا آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتی.
تعلیمی میدان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے آپ کے کردار سے پتہ چلے کہ یہ بندہ بیسٹ ہے اور میرٹ کے اوپر ہے. رٹا لگانے کا جو ہے نا وہ سسٹم چھوڑ کے آپ کانسیپٹس کو جو ہیں وہ اسٹرانگ کریں, اور خصوصی طور پہ جو گریجویٹ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اوریجنل ریسرچ کے اوپر بہت کام کرنا ہے. اور ریسرچ کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لٹریچر سروے ہوتا ہے کہ جو آپ نے ایک ٹاپک چنا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا کام ہوا ہے, اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کو 2 ایگزامپلس چھوٹی سی بتاؤں گا. اور وہ ISO ہی کے طلباء تھے اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی. ایک صاحب انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میرے سے کی, مارکس بہت اچھے تھے, اور انہوں نے کہا میں PhD کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے 16 لاکھ روپیہ کہیں سے لے دیں. میں نے کہا بیٹا کوئی بھی 16 لاکھ روپیہ اس طرح نہیں آپ کو دے گا, آپ ایسے کریں کہ جس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ایک پروفیسر چنیں اور اس سے آپ کورسپونڈ کریں, اس کے 1-2 پیپر پڑھیں اور بتائیں کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں. اس نے پرڈو یونیورسٹی کے پروفیسر کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ فون کیا اور اس نے اس کا فون پہ انٹرویو لیا اور اس نے وہیں پہ اسکالرشپ دے دیا, اور آج کل وہ PhD وہاں سے پرڈو سے کر کے وہیں پہ پڑھا رہے ہیں. ایک اور ایگزامپل آپ کے جو صدر تھے پہلے, آج کل وہ آسٹریلیا میں ہیں, میلبرن میں ہیں, انہوں نے بھی PhD کی اور آج کل بھی کینسر کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے آپ لوگوں میں اتنی زیادہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ دین اور دنیا کو لے کے آپ نے چلنا ہے. صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ آئیں, سنیں, تقریریں دیکھیں اور چلے جائیں. تو یہاں سے مقصد آپ کا یہ ہوگا کہ ہر چیز عبادت ہے. اگر آپ اس کو خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اگر ایک طالب علم ہے تو وہ طالب علم جو ہے جو پڑھ رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے, ایک جو پڑھا رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے. اور ہمارے پروفیسر محترم نے یہ آپ کو حدیث بھی سنائی امام جعفر صادق علیہ السلام کی, اور یہ حضور پاک سے بھی ہے کہ ہر انسان کو یا طالب علم ہونا چاہیے یا استاد ہونا چاہیے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ آپ طالب علم ہیں اور ہر وقت استاد ہیں. کسی وقت آپ استاد کے موڑ. تیسری چیز انہوں نے کہا سب خس و خاشاک ہیں. غالباً میں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ ورنہ وہ جہنم میں جائیں گے. پرابیبلی مجھے نہیں پتہ, لیکن میں نے جو پڑھا ہے حدیث کے اندر وہ یہی آتا ہے کہ یا انسان طالب علم ہو یا استاد ہو, اگر ان 2 میں سے نہیں ہے تو تیسرے لوگ خس و خاشاک ہیں. تو آپ لوگ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ, اور یہ ڈیڈیکیشن انسان کے اندر سے آئے گی. آپ کا اپنا جذبہ جو ہے جس طرف ہے, کسی کے کہنے پہ نہ الیکٹریکل انجینئرنگ لیں, نہ مکینیکل لیں, نہ باٹنی لیں, نہ زوالوجی. آپ کے اندر ایک صلاحیت, اندر کی آواز اٹھے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر بن کے بھی وہ سوشیولوجی میں چلے گئے ہیں. تو بیسک ڈگری ہونے کے بعد آپ کے راستے بہت کھل جاتے ہیں. CSS میں کافی لوگ جا رہے ہیں, اسی طرح پولیس میں بھی میں نے دیکھا ہمارے لوگ جا رہے ہیں. ہر جگہ جا کے آپ خدمت کر سکتے ہیں. البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو دنیاوی آپ کے کام ہیں اس میں کہیں یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنی سیکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہماری جو سیکٹ ہے وہ اسلام ہے, اور اسلام کے طور کے اوپر ہر وقت آپ کا عمل جو ہے وہ بتلائے گا کہ آپ جو ہے مومن ہیں. اور مومن کی پہچان زبان سے نہیں ہوتی, عمل سے ہوتی ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. اور خصوصی طور پہ مجھے دین کی طرف لانے والے مولانا صفدر صاحب مرحوم تھے. جیسے ہی میں ہالینڈ سے واپس آیا تھا تو ابھی کچھ پتہ نہیں تھا, اور ان کے ISO کے ساتھ بہت پیار تھا انہیں, اور ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ سیٹھ نوازش صاحب وہ بھی اب فوت ہو گئے, ان کی کوٹھی میں وہ بیٹھے تفسیر نمونہ کے انہوں نے ترجمہ کیا, اور مصباح القرآن کی طرف سے سب سے پہلے تفسیر نمونہ جو ہے 27 جلدوں میں چھپی. اس کے لیے انہوں نے سفر کیا اور کہا کہ قرآن پاک کے ساتھ
ہمیں منسلک ہونا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ شیعوں کا قرآن علیحدہ نہیں ہے، ایک ہی قرآن ہے جس کو سب مسلمان مانتے ہیں. تو اتنے مخلص لوگوں کے ساتھ جو تنظیم بنے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتی. لیکن میں یہ بھی کہنے چاہوں گا کہ ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور جس کا کل ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم دو دوست بھی آپس میں ملتے ہیں اور ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے تو اس کو برداشت کریں اور لاجک کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ کریں، اور ایک دوسرے کی مدد جو ہے گروپس کی شکل میں کریں. جس طرح سے اگر سارے الیکٹریکل انجینئر ہیں، مکینیکل ہیں، سول ہیں، آپس میں مل کے انٹرپرینیورشپ کا جو ہے وہ پروگرام اس کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. انٹرپرینیورشپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک ایک بندہ ایک ایک چیز شروع کرے، اس کی ٹریننگ ظاہر ہے تھوڑی سی جاب کے تھرو ہوگی، اور آہستہ آہستہ آپ میں اپنے ISO کے کئی اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جن کی اپنی اس وقت کمپنیز ہیں اور وہ امپلائرز ہیں، اس کے بجائے کہ خود امپلائمنٹ ڈھونڈتے انہوں نے اپنی کمپنی بنائی اور آج 20 سے لے کے 100 تک لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنی کمپنی میں. تو میرا میسج جو ہے ڈاکٹر صاحب کے سوال کے جواب میں تو میں یہی کہوں گا کہ موٹیویشن جو ہے وہ تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ میرے کہنے سے نہیں آئے گی یا کسی کے کہنے سے نہیں آئے گی، آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی، اور جس فیلڈ میں بھی آپ آ گئے ہیں اس میں ایکسیلنٹ پرفارمنس کریں. اور اس وقت تو ریسرچ اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے، واٹس ایپ پہ گوگل کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو ہر چیز کا جواب آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. تو جو موجود ہے اس سے آگے چلیں اور کوئی کریٹو کام کریں جس میں آپ کو ایک چاہے آیوٹا بھی تھوڑا سا آگے لے جائیں تو دیٹ وڈ بی یور کنٹریبیوشن. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ جب آئے ہیں یہاں پہ اتنے لوگ ہیں، اتنے مین آورز ہوئے ہیں، تو اس کا ہدف ضرور لے کے جائیے کہ آپ دیکھیں سال میں ایک دفعہ تو ٹھیک ہے فزیکل کانٹیکٹ ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے، یا اس کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ اگلا صدر بھی لیکن آپ کی شخصیت یہاں سے جانے کے بعد بدلنی چاہیے. اور ہر بندے کو دیکھنا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں SWOT انالیسس کہتے ہیں، کہ اپنی کمزوریاں دوسروں کو نظر آتی ہیں، اپنے آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو اوورکم کریں اور ان کو خوبیوں میں تبدیل کریں. خوبیاں بیان نہ کریں، کسی کی ایک دوسرے کے منہ کے اوپر تعریف کرنا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کے کردار سے پتہ چلے گا کہ آپ کی خوبیاں کیا ہیں. جب بھی آپ کبھی انٹرویوز میں جائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا آپ کی پازیٹیو چیزیں ہیں، کیا آپ کی نیگیٹو چیزیں ہیں. اس وقت آدمی سوچتا ہے اپنی خوبیوں کے بارے میں تو شاید پتہ ہی ہو، لیکن خامیوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس وقت کوئی نہ کوئی جواب جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو جب آپ نے اپنا محاسبہ کیا ہوگا تو آپ فوری طور پہ اس کا بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہمارے مومنین بہت اچھی پوزیشنز پہ ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سب میرٹ کے اوپر گئے ہوئے ہیں. اور آپ یہ یقین کریں کہ میرٹ کے اوپر اگر آپ ہوں گے تو کوئی آپ کے راستے کو روک نہیں سکتا. تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو تعلیمی طور پہ بھی مضبوط کریں اور دینی طور پہ بھی مضبوط کریں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں پہ ڈاکٹر امتیاز رضوی صاحب کو، جنہوں نے دین اور دنیا میں دونوں میں اتنی ترقی کی کہ وہ میرے لیے بھی مشعل راہ ہیں. شکریہ. خدا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. وقت نہایت ہی مختصر ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر نور صاحب کا کہ انہوں نے اپنی گناگو مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، اور اگرچہ ہم نے پروگرام کو تاخیر سے شروع کیا، انہوں نے پھر بھی بزرگی کی علامت شوقی اور محبت کی یا بیٹھ گیا تو ریکویسٹ کی کچھ دیر ضرور پلیز. اب اسی کے ساتھ میں اگلا کوشچن لوں گا. ہمارے درمیان موجود ہیں برادر عابد جو کہ ڈائریکٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ اینڈ پروٹیکشن کے. میں ان سے ایک کوشچن یہ لینا چاہوں گا کہ بالخصوص ہمارے ان دوستوں کے لیے جو آج کسی ایک چھوٹے گاؤں دیہات سے اٹھ کے آئے ہیں اور ان کا اس تنظیم سے آشنائی ہوئی اور پھر تعلیمی سفر کا آغاز ہوا. تو اس طریقے سے آپ سے یہ سوال ہے کہ
کہ آپ کے اوپر اس تنظیمی زندگی نے آپ کے مقام تک پہنچنے کے لیے کس طرح رہنمائی کی؟ سینئر گوتم برادران موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میں یہ سعادت سمجھتا ہوں مجھے یہ موقع نصیب ہوا کہ آپ دوستوں سے صاحب نے یہ موقع دیا کہ میں آپ دوستوں سے یہ شیئر کروں کہ زندگی میں کس طرح سے انسان مسائل سے گزر کر یا ان کا مقابلہ کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ میں اس کو منزل کو نہ کہوں، اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے، میں اس کو ایک الفاظ میں بیان کروں گا۔ میں ایک پسماندہ علاقے گاؤں سے، تحصیل پیروالا کا ایک گاؤں ہے اسلام ہے قصبہ، وہاں سے میرا تعلق ہے بیسیکلی، اور میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن گورنمنٹ کے ایک پرائمری اسکول سے پاس کی، جو کہ میرے گھر سے تقریباً 5 کلو میٹر دور تھا، اور روزانہ پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے 2012 سے پہلے میرے گھر میں بجلی نہیں تھی، اور جو پرائمری ایجوکیشن کا جو ٹائم تھا اس میں چراغ ہوتے تھے، دیے جلائے جاتے تھے، جن کے اوپر بیٹھ کے، اور لالٹین کی سہولت بھی نہیں۔ لالٹین جو ہے وہ بھی میٹرک میں جب 9th کلاس میں تھے تب لالٹین کی سہولت جو ہے وہ مہیا ہوئی تھی، کہ اس وقت لالٹین اویلیبل تھا۔ اور ایون FSC میں جب میں ملتان میں ایڈمیشن لیا، میٹرک اور مڈل جو ہے وہ بھی گاؤں کے اسکول سے ہی پاس کیا۔ پرائمری میں بھی بائی چانس جس وقت میرا 5th کا ایگزام ہو رہا تھا تو بورڈ 8th کا ایگزام تھا، تو اسی سال بورڈ کا ایگزام 8th کا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا، اور بعد میں بھی گورنمنٹ نے 8th کا ایگزام بھی بورڈ کا ہوا تھا۔ تو بورڈ میں میرے ڈویژن میں 2nd پوزیشن حاصل کی 8th میں، اور اس سے میرا پھر اسکالرشپ 5th سے میرا اسکالرشپ لگ گیا تھا، کیونکہ ڈسٹرکٹ میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی تھی، اور 8th سے بھی پھر اسکالرشپ آ گیا۔ شروع میں جو بات کرنے والی ہے یہ کہ اس وقت یہ کنسیپٹ نہیں تھا، میرا ایک موٹو نہیں تھا کہ میں PhD کروں گا یا میں اس لیول تک پہنچوں گا۔ والد صاحب کو ان پڑھ تھے، لیکن ان کو اتنا شوق تھا تعلیم دلوانے کا کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی۔ اس شام کو جب ہم اسکول سے واپس آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کون ایسا بندہ ہے جو پڑھا ہوا ہے، تو وہ ساتھ خود جاتے تھے، وہاں جا کے بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے، اس سے بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہاں بیٹھ کے بیٹا جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے اسکول میں تو وہ ان سے پوچھ لیں، یہ آپ کے سینئر ہیں، جاننے والے، یہ آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ وہ اپنے سارا دن کام کرنے کے باوجود بھی شام کو ہمارے لیے ٹائم نکال کے مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے، اور چراغ کی روشنی میں وہاں بیٹھ کے مجھے کہتے تھے کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں اور ان سے گائیڈنس حاصل کریں۔ اسی طرح سے جب میٹرک میں آئے، اور میٹرک میں میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں 1st پوزیشن حاصل کی تھی سائنس میں، اور اسکول میں نے ٹاپ کیا تھا۔ پھر FSC میں نے گورنمنٹ کالج ملتان میں ایڈمیشن لیا۔ FSC میں جب گورنمنٹ کالج ملتان میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ PSF جو تھی اس کا بہت بڑا تھا، ہول تھا، وہ ڈیلی آئے دن اسٹرائکنگ ہوتی تھی، یہ 1994 کی بات ہے، آئے دن اسٹرائکس ہوتی تھی، کلاس سے باہر کر دیا جاتا تھا، ٹیوشنس کا رواج اس وقت چلا تھا، تازہ چلا تھا، تو ٹیچرس جو تھے وہ اسکول کالج میں کم ٹائم دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ وہی ٹیچرس جو ہے وہ شام کو ٹیوشنس پڑھاتے تھے، صبح ٹیوشنس پڑھاتے تھے، تو سائنس سبجیکٹ کی ٹیوشنس جو ہے وہ مجھے بھی لینا پڑی، میں نے بھی لی وہاں پہ۔ اس وقت وہاں پہ PSF جو تھی اس کا ہو رہا تھا، ISO بھی تھی، بٹ اتنا ہول نہیں تھا اس کا کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اتنی کوآرڈینیشن جو ہے وہ اس لیول کی نہیں تھی کہ سارے اسٹوڈنٹس کو کوآرڈینیٹ کر کے ان کی گائیڈنس کو بہتر کیا جا سکے۔ FSC کے بعد میں نے بابل زمین یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، ایگریکلچر میں، جب ایگریکلچر میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا حدیث قصہ کا، کیونکہ اس وقت پھر میں نے ہاسٹل میں رہنا شروع کیا، اس سے پہلے ہاسٹل میں نہیں رہتے تھے، بلکہ میں
डेली जो है वो आना जाना रहता था घर से ट्रैवल करते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन किया तो फिर मैंने हॉस्टल में रहना शुरू किया, क्योंकि वाले साहब ने भी कहा कि अगर बेटा अब आगे इस लेवल तक आ गए हैं तो अब जो है वो स्टडी को थोड़ा बेहतर तरीके से करें। और फिर अपने भी ये था कि अब इस लेवल तक पहुँच गए तो अब आगे की जो सफ़र है वो हमें थोड़ा और तरीके से करना है। फिर टाइम पहले ज़्यादा दे सकें, जो 4 घंटे आने जाने में ज़ाय होते हैं, वेस्ट होते हैं, तो उनको जो है वो भी घर की पोजीशन जो थी वो इस तरह से इतनी बेहतर नहीं थी। वाले साहब की एज जो है वो 70 से ज़्यादा हो गई थी, तो उनके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता था। बट उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसके बावजूद भी उनकी जो सेक्रीफाइस है वो मैं कभी भी जिंदगी में नहीं भुला सकता हूँ। उन्होंने सेक्रीफाइस किया और खुद काम करने को तरजीह दी, और हमने ये कहा कि नहीं, आपने जो है यूनिवर्सिटी में रह के अपनी एजुकेशन को टाइम देना है। वहाँ पे जब एजुकेशन को यूनिवर्सिटी में मैं गया तो फिर जैसे कि शाखा हॉस्टल में सिलसिला शुरू किया, फिर ISO से आशनाई हुई यूनिवर्सिटी में जाकर, तो वहाँ बाकायदा एक इनफॉर्मल सेटअप जो है वो उस वक्त बनाया गया यूनिवर्सिटी में, भावजी यूनिवर्सिटी में, जो कि काफ़ी गैप के बाद जहाँ पे उस वक्त यूनिवर्सिटी में ISO का नाम लेना भी जुर्म समझा जाता था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके लिए, क्योंकि जमीयत का रोल था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, बहुत सारी इंक्वायरीज और इस तरह के इश्यूज आते रहे। बट जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था वो जो ही प्रॉब्लम आती गई वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, और फिर अपनी जो जिंदगी की जो राहें थी उनका तयन करने में आसानी पैदा होती गई। जैसे ही दोस्तों से आशनाई हुई, प्रोग्राम्स में आना जाना हुआ, कन्वेंशंस में, स्काउट्स में, अमूमीज में, इसी तरह के जो द्वाया प्रोग्राम्स थे, वीकली सेशंस थे, उसके बाद जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था वो इम्प्रूव होता गया, और राहें जो थी वो जिंदगी की वो आश्कार होती गई कि अभी जिंदगी में जो खास जो सफ़र है उसको डिफरेंट वे में लेके चलना है। कि जो एक आइडिया था कि अब FA कर लेंगे, मैट्रिक कर लेंगे, या आगे BS करके ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपना बिजनेस शॉप बना लेंगे, या इतना एटलीस्ट होगा कि अपने मसाइल को अंडरस्टैंड कर सकें या किसी से बात कर सकें। वो जो लेवल था उससे बेहतर वो थोड़ा सा अपने से अब इंक्रीज होता गया कि फैमिली जो है वो उसको हमने किस तरह से लेके चलना है। जब मैंने BSc की तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, सिर्फ एग्रीकल्चर के डिसिप्लिन में नहीं बल्कि ऑल डिसिप्लिन इन द यूनिवर्सिटी, तो मैंने टॉप किया था उसमें। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया बहुत सारी जगह पे, यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया। तो टेस्ट जब होता था तो टेस्ट में मैं टॉप करता था, तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन वो जो होता था कि सिलेक्शन किसी और की होता था। जब 3-4 दफा ऐसे हुआ तो डिसर्ट हो गया, मोटिवेट हो गया, डिस्करेज हो गया कि अब जो है ना शायद गवर्नमेंट जॉब है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो कदर में नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में मैंने सोचा कि मुझे अपना जो लाइफ है वो गुजारनी है, तो मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद साथ साथ अपनी MPhil भी कंटिन्यू की माशाल्लाह। बट इन द मीनवाइल मेरी जो गाँव था, विलेज था, और इवन मेरी फैमिली से 17 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे कि जो FSC करके आगे यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, तो उन्होंने एजुकेशन को स्टॉप कर दिया। रीजन ये थी कि वो ये समझते थे कि गवर्नमेंट बंदा यूनिवर्सिटी से जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो हम क्यों टाइम अपना वेस्ट करें, हमें किस कैसे मुमकिन है कि हम कोई अच्छी जॉब ढूंढ सकें। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, अब जैसे भी मुमकिन हो मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वरना ये डिस्करेजमेंट जो है वो पूरे मुआशरे के लिए, मेरे विलेज के लिए, लोगों के लिए, तो वो एजुकेशन जो है वो हार्ड हो गई है। बच्चे जो है बजाय एजुकेशन की तरफ जाने के वो उससे डिमोटिवेट हो गए। तो मैंने पंजाब पब्लिक कमीशन की तरफ से बाई चांस 2002 की बात है कि मुशर्रफ टाइम में, बड़े टाइम के बाद बैंक लिफ्ट हुआ, तो बहुत सारी पोस्टें जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आई, तो कोई 4-5 शोबों में पोस्टें आई, मैंने अप्लाई की। 7-8 महीने गुजर गए, भूल गए, कोई उसकी तरफ से ना कोई टेस्ट की कॉल है, ना कोई इंटरव्यू की कॉल है, कुछ भी नहीं है। तो हमने यही समझा कि शायद वहाँ सिलेक्शन जैसे लोग को से सुनते हुए सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब जो है ना बस इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करना होती है। वो एक दिन अचानक से मैं गया यूनिवर्सिटी में, तो वो देखा कि वो 5 कॉल लेटर्स आए पड़े हैं। तो वो कॉल लेटर जब उठाए तो देखा 2 इंटरव्यूज मेरे एक ही थे माशाल्लाह।
تو پھر دو دن کے بچے سے تھے وہ 4-5 انٹرویو سب کی کالز آئی ہوئی تھی انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر لیا. تو جب وہ انٹرویو میں گیا دونوں انٹرویو میں کمیشن کے آفس میں یہی میں آئی ایس او کے آفس میں ہی ٹھہرا تھا المصطفیٰ ہاؤس میں رات کو میں نے اسٹے کیا. صبح یہاں سے اٹھا اور پروفیسر کمیشن کے آفس میں چلا گیا. جب وہاں گیا تو ان سے ریکویسٹ کی کہ دونوں انٹرویو ایک ہی دن ہے تو انہوں نے کہا چلیے ایک آپ فرسٹ ٹائم میں دے لیں ایک آپ کو سیکنڈ آپ ماشاء اللہ. تو وہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو انٹرٹین کیا. تو جب انٹرویو دیے اور اس کے بعد پھر 3-4 مہینے گزر گئے کوئی رزلٹ نہیں کچھ نہیں. پھر ہم نے بھی سمجھا کہ شاید جو ہے سلیکشن ہو گئی ہے کچھ ایسا نہیں ہے. وہ ایک دن اچانک پتہ چلا کہ وہ 4 جگہ پہ سلیکشن ہو گئی. 4 جگہ پہ انٹرویو جو دیا تھا پروفیسر کمیشن کی طرف سے وہ 4 جگہ پہ سلیکشن. ماشاء اللہ. اب اگلا آپشن یہ تھا کہ ان 4 میں سے جو ہے وہ آپ کس کو کرنا ہے. اب یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا. پھر وہ سینئر دوستوں کے ماشاء اللہ ڈاکٹر انوار احمد علوی صاحب جو ہے ماشاء اللہ ہمارے سینئر دوست تھے. تو میں نے ان سے کنسلٹینسی کی کہ میں نے کہا سر اب بتائیں کہ میں یہ 4 سیکٹرز میں سے کس کو کروں. تو انہوں نے گائیڈنس دی. تو پھر میں ماشاء اللہ جزاک اللہ. ہماری ایک اور مہمان شخصیت برادر شوکت شازی صاحب بھی آ چکے ہیں. میں کہوں گا کہ سیدھا اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. اس کے بعد سے ایک ذہن میں جو کوشچن تھا کہ یہ سلیکشنز جو ہے وہ ایسے ہو جاتی ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی کوئی سفارش نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو ریکو کرنا پڑا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ محنت کرتے رہے اور کام کرتے رہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی ذات ہے اگر آپ کو اس پہ بھروسہ ہے وہ تھوڑی ٹائم لیٹ ضرور ہو سکتی ہے لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں اس کے ریزلٹ ضرور ملیں گے. اور جتنی آپ کی کوشش ہوگی بلکہ اس سے بڑھ کے ملیں گے. میں تو یہ کہوں گا کہ جس لیول پہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا. اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات جتنی نوازشات مجھ پہ محمد وال محمد یہ توفیق فرمائی ہے. اور یہاں پہ میں نے ایز اے ڈائریکٹر جنرل ڈپارٹمنٹ آف پلان پروٹیکشن بھی ابھی 7 منتھس ماشاء اللہ جزاک اللہ. ایز اے ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف پلان پروٹیکشن سنگل میں کام کر رہا ہوں انسٹنٹلی گریڈ 19 میں. ابھی 12 سے میرا ماشاء اللہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور اس کے بعد میری یہ جو 7ویں پوسٹنگ ہے میں نے 7 ڈائریکٹ سلیکشن سے پروموشن سے نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں نے ہمیشہ ہی جو جہاں پر کمیشن میں یا فیڈرل کمیشن میں جہاں بھی پوسٹ آئی تو میں نے اپلائی کیا اور جب بھی ٹیسٹ کیا اور پھر انٹرویو دیا تو الحمدللہ میری ہمیشہ وہاں پہ سلیکشن ہو گئی. تو وہ ابھی ڈفرینٹ ٹائم پہ میں جب بچوں کو اپنے دوستوں کو بھائیوں کو یہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں یا اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو ابھی ان کو یہ بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ ابھی جا کے یہ سمجھ آئی کہ انٹرویو میں جا کے آپ نے انٹرویو کو کس طرح رن کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. بلکہ انٹرویو پر جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ ہے وہ آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے اور آپ کیا بول رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے. آپ نے خود چلانا ہے. ماشاء اللہ آپ کے اندر وہ آرٹ یا وہ ٹیکٹ موجود ہے. ماشاء اللہ کو آپ اپنے ساتھ چلا رہے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اتنی ساری جو انٹرویوز ہیں اور جو ایگزامز ہیں وہ دینے کے بعد میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ جو پہلا جو کویسچن تھا کہ میں نے جو اپنے اندر یہ جو انکریجمنٹ آئی یا یہ جو استقامت آئی یا جو حوصلہ پیدا ہوا وہ جب آئی ایس او سے وابستگی اسٹارٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد سے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد جو میں نے اس لیول تک پہنچنے میں جو رول پلے کیا پھر وہ یہ ہے کہ میری اس میں کہنے کنسسٹنسی ہے. میں نے ہمت نہیں ہاری. خدا پہ یقین ہے بھروسہ ہے. بہت ساری جگہوں پہ میری کوئی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں اس حوالے سے جو مانا کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو وہ مجھے کوئی ایک اچھا آفیسر اس حوالے سے نہیں جانا جاتا کہ میں غلط کام جو ہے چاہے مجھے جتنا بھی سینئر موسٹ آفیسر کہے میں سوری کر لیتا ہوں معذرت کر لیتا ہوں کہ ایم سوری کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے پوسٹنگ سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مجھے کہاں پہ پوسٹ کر دیں چاہے وہ مجھے سس بارڈر پہ تعینات کر دیں یا کوئٹہ میں پوسٹ کر دیں یا مجھے
لاہور میں پوسٹ کر دیں یا مجھے کراچی میں پوسٹ کر دیں. تو ابھی 2012 میں نے یہ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا اور اس کے بعد آج جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ میری 14th پوسٹنگ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ 7 سال کے اندر یا 9 سال کے اندر 14 دفعہ میری ٹرانسفر ہوئی ہے اور ڈفرینٹ جگہ پہ پوسٹنگ ہوئی ہے. وہ کہاں سے, یہ والی چیز کہاں سے آئی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہی ٹیچنگس تھیں, وہ یہی اسٹڈیز تھیں جن کو پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہ جیسے وہ ہے کہ قائم و صحت کے انکار کی طرح کہ اگر غلط بات ہے تو پھر ہم نے چاہے جو مرضی ہو جائے, ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ جو کہنے کے عہدے ہیں وہ میٹر نہیں کرتے. پھر آپ کے لیے وہ پوسٹنگز میٹر نہیں کرتی ہیں کہ آپ جگہ کون سی پہ بیٹھے ہیں, آپ کو پوسٹنگ کون سی دی, آپ نے پھر کام کرنا ہے اور کام اس طرح سے کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد آل محمد نے ہم تک پہنچایا ہے کہ آپ ایک پہچانے جائیں کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں. اور الحمدللہ ڈپارٹمنٹ آف لینڈ پروٹیکشن میں آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ محمد آل محمد کا پیروکار ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بھی بتایا جائے گا آپ کو کہ کیونکہ وہ محمد آل محمد کا پیروکار ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرے گا اور کوئی غلط کام بھی نہیں کرے گا. ماشاءاللہ. چاہے وہ میرا دشمن بھی ہو تو اس کا جائز کام روکے گا نہیں, اور چاہے وہ میرا جتنا قریبی دوست ہو اس کا ناجائز کام یا غلط کام ہوگا. تو یہ ایک جو فارمولہ ہے جو میں نے اپنایا اپنے اس لرن کیا یا سیکھا جہاں سے, تو وہ انہی ٹیچنگ سے, اس وابستگی سے, ISO کے ساتھ وابستگی کے بعد سے اس طرف جو دنیاوی علم تو حاصل کر ہی رہے تھے, لیکن جو دینی علم ہے, جو چیز اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈگری ہے وہ جسٹ اے پیس آف پیپر. ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے بیہیویئر سے, آپ کے عمل سے کا سینٹینس پڑھا. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نے آج تک جو کچھ کتابوں میں پڑھا ہے وہ میری زندگی میں کتنا پایا جاتا ہے. تو میں نے کوشش کی, میں ایک حدیث کی کوشش کی کہ جتنا میری استطاعت ہے میں اس کے مطابق تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں, اور ابھی تک بھی میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ میں جتنا میں نے پڑھا ہے ابھی تک میں اس پہ عمل نہیں کر پایا ہوں فلی. ماشاءاللہ. کوشش یہ ہے کہ میں اس پہ جتنا ایٹ لیسٹ میں نے پڑھا ہے اس پہ عمل کر سکوں. اور میری آپ کے لیے بھی بہت شکریہ کہ جو کچھ ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ تھے برادر عابد, انتہائی جسارت معاف تمام مہمانان کے سامنے, کیونکہ وقت بہت ہی قلیل ہے نماز مغرب میں. اس سے پہلے میں چاہوں گا ہر مہمان سے کم از کم ایک سوال ضرور لیتا جاؤں, اور آپ تمام سینئرز یہاں رہیں گے. کچھ کویسچنز آڈینس کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, لیکن آپ جیسے ایک خوبصورت گلدستے کا یہاں بیٹھ جانا اکٹھے, ڈیفرنٹ شعبات زندگی سے تعلق رکھنا اور تنظیمی طور پر اپنی زندگی میں فعال رہنا, اور آج یہاں پہ بیٹھے ہونا ان دوستوں کے لیے بہت ہی موٹیویشن کا باعث ہے. میں ویلکم بھی کرتا ہوں برادر شوکت شرازی صاحب کو, جو کہ ایک CP ہیں ISO کے, اور جن کا ٹینیور 93 سے 95 یعنی 95 سے پھر 96, یعنی وہ ادوار جس میں شہید ڈاکٹر خود تنظیم میں موجود تھے, وہ وقت میں ساتھ بھی رہے. میرا ان سے سوال کچھ یوں ہے, ماضی میں ISO کا بالخصوص لیڈرشپ پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز میں اور ڈیفرنٹ فیلڈز میں سوسائٹی میں کردار اور اس کے اثرات, اس عنوان سے آپ روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اہم سوال, اور جب ان دوستوں نے میری طرف یہ سوال بھیجا تو مجھے پڑھ کے بہت ہی خوشی ہوئی ماشاءاللہ, اور یہ محسوس ہوا کہ کم از کم مرکز کی سطح پر اس سوال کو, اس چیز کو اہمیت کہ آیا امامی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے سابقہ میں ملک کے حوالے سے اور مختلف شعبہ زندگی میں لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا, اور سوال کرنے کا یہ ہے کہ فیوچر میں what type of mindset and strategies required for you to provide leadership. ماشاءاللہ. کہ آئندہ کے لیے کیا مائنڈ سیٹ اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ملک کے لیے لیڈرشپ ہو. اس سوال کے جواب میں جو میں سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین نقطہ آپ دوستوں کو
بتاؤں گا اور آپ اس پہ توجہ کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ ایک کرے اور ایک خواہش کنٹری سطح پر لیڈرشپ کرنے کی پہلے جس سطح کی ہونی چاہیے تھی وہ تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انتہائی متدین، انتہائی مثبت سوچ والے اور انتہائی ملک کے ساتھ لائلٹی رکھنے والے اور انتہائی مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو سمجھنے والے اور انتہائی لائق اور پاکیزہ اشخاص کی ایک بڑی تعداد امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے اس ملک کو دی، جو بہرحال کوئی کم خدمت نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خود سے یا ایک سطح کی ڈسکشن کے بعد اور آپس میں گفتگو اور مشاورت کے بعد کئی سطح پر لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی رہی ہے کسی کی ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر اور جس کی بیک پر یہ ساری اچھی خصوصیات تو تھیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، تو وہ ضرور ہوا ہے، لیکن جو ایک باقاعدہ تحریک کے طور پر اس چیز کا احساس کرنا کہ وی کین لیڈ دا نیشن، یعنی ہم بھی نیشن کی لیڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیشن کو یعنی اس ملک کو، اس پاکستان کو ایک اچھی پاکیزہ لیڈرشپ اور نیکسٹ لیڈرشپ کی کتنی ضرورت ہے، اس کا جو احساس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور جس کے لیے باقاعدہ تحریک چلانی ہوتی ہے، باقاعدہ موومنٹ چلانی ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے نہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ میں نے خود ملکی سطح پر ملکی حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم ترین پروجیکٹس میں کام کیا ہے، اور مرکزی اور صوبائی جو بڑی لیڈرشپ ہوتی ہے، یعنی جو چیف منسٹر ہیں یا سیکرٹریز ہیں، وفاقی، ان سب کے ساتھ قریب سے کام کیا ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ایم ڈی کے طور پر۔ تو اس کے علاوہ بھی جو آپ کے دوست ہیں جو اس سطح پر کام کر رہے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ شاید آپ کو بتائیں اور انہیں آپ کو بتانا چاہیے۔ اور اس مرکزی صدارت کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں میں یہ اب کریکٹ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے اس ملک کو، یعنی آپ کی ضرورت سے مراد میں یہ کہوں گا کہ باقیوں سے، باقی مکاتب فکر سے ہٹ کر آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ غور سے ذرا سنیے۔ آپ کی زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ جس اسلام نے جو آگے بڑھ کر ایک عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرنے کی اتنی زیادہ اہمیت دی، اتنی زیادہ اہمیت دی، اتنی زیادہ اہمیت دی کہ اپنے خاندان عصمت و طہارت کو بھی لے آئے میدان میں، جہاد کے اندر لے آئے۔ جو یہ پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لوگوں نے شاید بہت زیادہ کام نہیں کیا۔ اگر آپ مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھیں تو آپ، اور اسی طرح آپ ہمارے لوگ بھی اس پر کام کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سے لے کر جو ہمارے امام ہیں، ان کے نزدیک ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا کتنا اہم تھا۔ جب تک آپ ایک پورا عدل و انصاف والا معاشرہ قائم نہیں کر سکتے، آپ انسانیت کو خوشحالی بھی نہیں دے سکتے اور اسلام پر پورا عمل ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اس سے انکار نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم مذہبیات میں تو اور بنیادی دینیات میں تو ہم نے بہت کام کیا، لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو اتنا حوصلہ نہیں دے سکے کہ اس ملک کی لیڈرشپ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کر سکتے ہیں۔ یو کین ڈو، اتنا بڑا کریج دینا، کہتے ہیں نا لڑا دے ممول کچھ آباز سے، جو علامہ اقبال نے کہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب 50 سال گزرنے کے بعد یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس طرح متوجہ ہونا چاہیے۔ اور جو دوسرا پہلو میں نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت جو نیشنل اسپرٹ ہے، یعنی ملک کے لیے کام کرنا، اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کرنا، اپنے ملک کو آگے لے کر جانا، اپنے ملک میں خوشحالی لانا، اپنے ملک کے عوام کے لیے کام کرنا، اور اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھنے کی بجائے یہ تصور کہ جب ملک ترقی کرے گا تو ہم سب ترقی کریں گے۔ تو بہرحال اس کی ٹریننگ کے اندر کافی ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آپ ٹرین کیا جانا چاہیے،
اپنے نوجوانوں کو شروع سے آخر تک، کیونکہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے بہتر کوئی اور آپ کو ایک یا نرسری میسر نہیں ہے. یہ بہت پیاری نرسری ہے کہ ایک آپ محب سے لے کر بچے کو یونیورسٹی کے اینڈ تک آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اب پیغام میں زیادہ دلیری آنی چاہیے، زیادہ جدت آنی چاہیے اور زیادہ بڑا آفاقی پیغام جو ہے ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بڑے ڈھیر سارے تقاضے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک اچھی لیڈرشپ ڈیولپ کرنا، اس کا شروع سے آخر تک ایک مائنڈ سیٹ پر کام کرنا پڑتا ہے. اور جب انسان کام کرتا ہے اور ایک فوری رزلٹ نہیں آئے گا، ایک جب بندہ 10 15 20 سال کے لیے کام ہوگا، اس پر حوصلہ دیا جائے گا اور سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بہت بڑے نتائج ہوتے ہیں. اور پھر جن آنیسٹ لوگوں کی مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا بیسک اسپرٹ ہی کام دیتا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کو بی بی پاک نے فرمایا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے سورما آپ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور اب آپ اپنے حق کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے. حق سے مراد کیونکہ اہلیت امام علی، میں ان کا ساتھ معافی مانگوں. تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا کہ یہ چند ہیں کلمہ گو، ابھی ابتدا ہے، اگر میں تلوار اٹھاؤں تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور پھر کوئی نام لے بنا نہیں. تو یہ جو سیکریفائس کا جذبہ ہے یہ امام علی علیہ السلام سے آپ سب کو ملا ہوا ہے، ہم سب کو ملا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر آپ کو اپنے لوگوں میں سے کوئی بکتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی دہشت گردی کے اندر انواز نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک تجاوز کرتا ہوا نہیں نظر آئے گا، اعتدال سے ہٹے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. کوئی آئے گا تو بہت کم آئے گا. تو یہ سارا بیسک اسپرٹ مکتب اہل بیت کے اندر موجود ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کی کوئی نفی میں کر رہا ہوں، دوسروں سے بھی محبت سے پیش آنا چاہیے. ان میں بھی بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ ظاہر مکتب اہل بیت سے تعلق نہ رکھتے ہوں. بہتر لوگ پاکستان کے اندر اور بھی موجود ہیں، ان کو بھی سینے سے لگانا چاہیے. اور یہ آپ احساس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہم سے مراد ان سارے اچھے لوگوں کو ساتھ لے کر جو پاکستان کے اندر اچھے مائنڈ سیٹ کے ہیں، چاہے وہ ظاہر شیعہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان سب کو ساتھ لے کر اس ملک کی بہتری، ڈیولپمنٹ اور یہاں ایک نیشنل اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. بہت شکریہ، سلامت رہیں. میں اس کے ساتھ ہی نہایت مختصر ٹائم کے لیے، کیونکہ اذان کا وقت قریب ہے، میں خیال 25 پہ ہے جو میرے پاس لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں سب لوگ. میں امید کرتا ہوں کہ اگر مہمان حضرات کو بلایا گیا تو کسی ایک سے کوشچن نہیں کروں گا، وہ درگزر کریں گے. بالخصوص امتیاز رضوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. ہمارے درمیان موجود ہیں برادر سکلین جو کہ ہیڈ آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر سے تعلق رہا اور ہمیں خود لیڈرشپ مینجمنٹ اور ایجوکیشن سیکٹری ہوتے ہوئے بھرپور گائیڈ کیا. ان کے لیے ہم نے ایک سوال یہ رکھا تھا، اس وقت کرنٹ جو ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں ہمارے ٹیچر اساتذہ، سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے، اس کے نفاذ کی موجودہ صورتحال کیا ہے، سنگل نیشنل کریکولم کے سلسلے میں مکتب اہل بیت کا کیا کردار اور کیا تحفظات ہیں. نہایت ہی مختصر 5 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کریں گے. یہ اب کریں گے 5 منٹ میں انشاءاللہ. ماشاء مائک کو پاس ہے. سنگل نیشنل کریکولم اس وقت ہماری قوم، ہماری ملت ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جو اس ملک کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ شاید اگلے کئی دہوں تک ہم اس کے اثرات سے باہر نکل سکیں گے. وہ کتابیں جو ہم نے پڑھیں آج تک، آپ نے کسی اچھے اسکول میں اور میں نے کسی ٹاٹوں والے اسکول میں، وہ سب کتابیں آج کینسل ہو چکی ہیں. آج نیا کریکولم بن چکا ہے اور یہ نیا کریکولم کلاس 1 to 5 بن کے پورے پاکستان میں لگ چکا ہے. یہ ایک بالکل نئی اپروچ کے ساتھ پورے پاکستان کے سارے سستے، امیر، غریب سب اسکولوں میں، پاکستان کے سارے دینی مدارس میں کلاس 1 سے لے کے 12 تک اب سے آن ورڈ سب بچے ایک ہی کریکولم کو فالو کریں گے. اس کا نام ہے سنگل نیشنل کریکولم. پاکستان کے لیے بہت ہی خوشائند، بہت ہی اچھی بات ہے کہ تمام صوبوں کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ، تمام ڈفرینٹ سوچ رکھنے والے لوگ ایک ہی چیز پڑھیں گے. ہماری قومی نیشنل سوچ، یکجہتی، ہم آہنگی ڈیولپ ہوگی. مکتب تشیع کا اس میں کیا کردار ہے؟ پہلے بتاؤں کیا کردار ہونا چاہیے.
مکتب جعفریہ کے بانی کا جو کردار معاشرے میں تھا وہی ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ، یا دوسرے مکاتب فکر کے، دوسری سوچ رکھنے والے افراد، دوسرے مکاتب فکر کے بانی یا مکتب جعفریہ کے بانی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے براہ راست، یا ان کے پوتا شاگرد تھے، ان کے شاگردوں کا شاگرد۔ مکتب تشیع کا کردار سنگل نیشنل کریکولم میں یہی ہونا چاہیے کہ جب گورنمنٹ نے اتنا مثبت قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تو باب العلم کے ماننے والوں کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد تھا، تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت، اور اس تعلیم و تربیت کے لیے یہ کریکولم مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہ سامنے ہے، اس کو فالو کریں۔ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے، ہم نے کیا رول پلے کیا؟ رول یہ پلے کیا، کیا کر سکے؟ یہ کر سکے کہ فقط اسلامیات کے سلیبس میں ہمارا ایک نمائندہ ہے ایڈوائزری کمیٹی میں، زیرو ڈرافٹ کوئی اور بناتا ہے، ہمیں دیا جاتا ہے، ہم فقط اسلامیات میں چوں یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ حدیث یوں نہیں ہے، یہ شخصیت یوں نہیں ہے، یہ واقعہ یوں نہیں ہے، فقط چند اعتراضات پیش کرنے کی پوزیشن میں رہے ہیں اور بس۔ باقی سارے کریکولم سے اردو، اسلامیات، اردو، سائنس، سوشل سٹڈیز، انگلش، کسی سبجیکٹ سے مکتب تشیع کا من حیث القوم کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے اس تعلق نہ رکھنے کی، نہ رکھ سکنے کی وجہ سے ہماری سائنس کے نصاب کے شروع میں لکھا گیا کہ سائنس ول بی ریلیجن فری۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسلام کا صحیح چہرہ، اسلام کا دفاع کا پہلا مورچہ ہم ہیں، کوئی اور برداشت کرے یا نہ کرے، ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ سائنس میں آپ تمام کانسیپٹس پڑھائیں کہ کائنات کیسے بنی، تمام نظریات بنائیں تخلیق کائنات کے، فقط خالق کائنات کا نظریہ تھیوری آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن وہ والی نہ پڑھائیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ کائنات بنانے والا ایک حکیم ہے، ایک عاقل ہے، ایک انٹیلیجنٹ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو اپنی پوری انٹیلیجنس کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دانش کے ساتھ اس کو ہم آہنگ طریقے سے تخلیق کیا۔ فقط یہ نہ ہو، ریلیجن فری ہونے کا مطلب ہے، اور تمام نظریات کائنات کے برائے۔ یہ تو آپ نے ورڈ ویو چینج کر کے رکھ دیا۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کریکولم ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے الگ رہنے کی اس پروسیس سے نتیجہ نکلا۔ اس پروسیس سے اس میں ایکٹیولی ہماری قوم کے انوالو نہ ہونے کی وجہ یہ بنی کہ اہل بیت کا نام آپ کلاس 1 to 5 اسلامیات میں بھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ اردو میں دیکھیں گے کہ امیر المومنین کسے کہتے ہیں، نصاب میں موجود ہے، ام المومنین تعریف موجود ہے، صحابی تعریف موجود ہے۔ جس اسلامی اصطلاح کی سرے سے ذکر اور تعریف ہی نہیں ہے وہ اہل بیت۔ دسیوں مثالیں اس طرح کی ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ اس سب سے ہم یہ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کریکولم بن رہا ہے یہ ان اہداف کی خاطر نہیں ہے جن اہداف کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا۔ امت بنانے کا جو فریضہ، ریاست مدینہ کا جو کام ہم کر رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ نصاب اس کے تقاضوں میں پورا نہیں اترتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ عدالت کا کیا تھا، سبق پھر پڑھ دیانت کا، شجاعت کا، عدالت کا، یہ 3 ویلیوز ہیں جو بیان کی۔ آپ یقین کریں گے کہ نہ عدالت ویلیوز لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی ویلیوز اس کریکولم کے اہداف میں شامل ہیں، ان ویلیوز میں نہ عدالت ہے نہ شجاعت ہے۔ سو پھر یہ امامت کا سبق نہیں پڑھا رہی۔ سو اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری قوم دنیا کی امامت کرے اور ہماری پاکستانی قوم دنیا میں ایک باعزت اور لیڈنگ رول پلے کر سکے، یہ کریکولم کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری ملت نے جو مکتب اہل بیت سے براہ راست مستفید ہوتی ہے اور جس کے پاس اس علم کا اور اس انٹرنیشنل تجربات کا ایک خزانہ موجود ہے، اس نے پاکستان کی قوم کو اس سے مستفید کرنے میں اپنا حق کہ محقہ ادا نہیں کیا۔ حدیث پہ ختم کرتا ہوں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو اٹھا اور جس نے صبح کی اور اس نے امور مسلمین کا اہتمام نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ اہم ترین امور مسلمین میں سے تھا جس کو من حیث القوم اگنور کرنے کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں اب اس گفتگو کو نہیں کر سکتا، وقت ختم ہے، کہ ہم کیا کریں۔ خدا توفیق دے کہ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اپنی محافل میں زندہ رکھیں اور اپنے علماء سے، اپنے لیڈر سے، اپنے ماہرین سے اس موضوع پہ رابطے میں رہیں، پوچھتے رہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہر فرد کی اس میں ایک ذمہ داری ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ برادرز پلان. اور اسی کے ساتھ ہم اپنی اس مجلس کا باقاعدہ اختتام دعائے سلامتی میں زمانہ سے کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا برادر عابد بنگس سے جو کہ ہمارے سابق سی بھی ہیں وہ یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے مہمان حضرات کو یادگار شیٹ پیش کریں جو کہ خود اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اپنی مینجمنٹ میں اور بڑی محبت کی انہوں نے اپنے فائنل دنوں میں نکال کے آپ سب لوگوں کی یادش بخیر کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے. بہت بہت پلیز. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا برادر عابد کو شیٹ پیش کریں. ڈاکٹر عابد سلوات تو پڑھ لیں ساتھ ساتھ. میں اس کے ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گا برادر سپلین کو میں اس کے ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر نور کو میں اس کے ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر نثار ہمدانی صاحب کو شریف پیش کریں. میں اس کے ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گا برادر امتیاز رضوی. میں اس کے ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گا برادر شکر شرازی صاحب کو شریف پیش کریں. ایک دفعہ پھر اپنے تمام اسی کے ساتھ ہم اس نشست کا باقاعدہ احکام دعائے سلامتی کا مزمانہ سے کریں گے. ہم ریکویسٹ کریں گے برادر امتیاز علی صاحب سے کہ وہ اجتماعی طور پر پڑھیں باقی سب لوگ ساتھ دیں گے. مرداباد عامری مرداباد 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 دشمن ولایت فقیہ خدائے خدائے قائم انقلاب زندہ رہے یہاں علم و عمل خمین فکر و عمل ماشاءاللہ.